اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اب یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو موقع پرست تھے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، یعنی یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلص مومنین کو منافقین کی ان بری خصلتوں یا ان بری صفات کے بارے میں بتا کر محتاط کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ان کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھا جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ منافقت جو لفظ آپ کئی بار پڑھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو پوشیدہ رکھنا۔ ان پر زیادہ بات ہوگی بنسبت کفار کے، حالانکہ کافر بھی بہت برے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ منافقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، ان میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 2 چہرے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین ہوں گے۔ منافق ہوتا ہے، ان فرنٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے، پس پردہ بہت برا انسان ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اسی دھوکے بازی کو واضح کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ایک چیک لسٹ بنانی ہے جس میں ہم ان منافقین کی صفات کو لکھیں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ کہیں کوئی صفت ہم میں تو نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، لیکن عمل سے انکاری ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں منافق کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے یہ وہیں چلا جاتا ہے، یعنی مفاد پرست ہوتا ہے۔ تو نہ ہمیں کفار میں سے ہونا ہے نہ ہمیں منافقین میں سے ہونا ہے، ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم مومنین میں سے ہوں۔ تو لازمی طور پر اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے بچانا ہے۔ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، چاہے اس سچ بولنے کا کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو۔ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں جہاں جھوٹ بول کر آپ اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ فائدہ وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ سچ کہیں، اپنے آپ سے بھی سچ کہیں، اپنے رب سے بھی سچ کہیں، اور اللہ کے بندوں سے بھی سچ کہیں۔ پھر اس کے بعد خیانت، جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں، ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے۔ ہم اس میں خائن نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تیسری بات، جو وعدہ کیا ہے، جس کو زبان دے دی ہے، بس اب پورا کرنا ہے۔ یہ اتنی پیاری صفت ہے کہ جو کہہ دیا ہے اب اس کو پورا کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے نا، بس اب یہ کریں گے، اور کسی مجبوری کے تحت کبھی کوئی وعدہ نہ نبھا سکیں
تو جس سے وعدہ کیا ہے اس سے معذرت کریں. اور یہ جو تصنع یا بناوٹ، یہ آپ کی پرسنالٹی کو اتنا ڈسٹریکٹ کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بناوٹ اختیار کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک نیچرل وے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اچھے ہوتے ہیں تو ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. مومن ہر جگہ اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اچھا اور کہیں برا ہو. اور کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کریں گے. پھر مفاد پرستی یہ ہے کہ جہاں میرا فائدہ میں نے وہاں پہنچ جانا ہے، اور جہاں مجھے اپنا نقصان نظر آئے میں نے غائب ہو جانا ہے. یہ منافق کیا کرتے تھے. اس کی اگزامپل کچھ یوں لے لیجئے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو یہ غائب، جب مال غنیمت لینے کی بات آتی تو آ جاتے تھے. ایسے لوگوں کی ہمیشہ رسپیکٹ ہوتی ہے جو آپ کو بے غرض نظر آتے ہیں، بے لوس نظر آتے ہیں، جو نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اپنا ایک سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہے. مثلا کبھی کوئی کہہ دے ایسا تو بہت برا لگتا ہے کہ کہاں سے ہم منافق ہو گئے، لیکن بڑے آرام سے جھوٹ بول لیتے ہیں، بڑے آرام سے وعدے توڑ لیتے ہیں، بڑے آرام سے خیانتیں کرتے ہیں. یوں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن کام ہم منافقوں والے کریں. اور ہمیشہ اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اس وقت بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا اچھا اس نے منافقت کی تھی، اچھا ہاں وہ بھی منافق ہے. نہیں، یہاں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچنا میں کہاں غلط ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.